آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو۔ قوم عاد پرانی قوموں میں سے مشہور قوم ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ یہ قوم سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہے اور حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے فرد تھے۔ قوم عاد کے لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط تھے۔ وہ خود کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت زیادہ متکبر تھے، جس کا ذکر سورہ شعراء میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اس کے بعد والی قوموں میں پائی جانے والی کفر و شرک کی بیماری قوم عاد میں بھی پائی جاتی تھی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب ہود ابن عبداللہ ابن ربا اور پھر آخر میں سام ابن نوح سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج حاصل ہوا وہ قوم عاد تھی۔ یہ قوم جنوبی عرب میں یمن اور اس کے اطراف حضرموت، عمان اور خلیج فارس کے بہت بڑے حصے پر آباد تھی۔ دوسری طرف مصر تک ان کو اقتدار حاصل تھا، تاہم ان کا پایا تخت یمن تھا۔ قال، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرو، اس کے سوا، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر جھوٹ گھڑنے والے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور آپ ہی کے نام نامی سے یہ صورت معروف ہوئی ہے۔ جن انبیاء کرام علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر ہوا ان میں سے ہود علیہ السلام کا دوسرا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام دعوت کا ذکر ہوا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اذکار میں قوم مسلم کے لیے عبرت موعظت ہے، اس لیے جس کے دل میں ذرا بھی حیات ایمانی، شعور اسلامی باقی ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور علاوہ ازیں ایمان و عمل صالح کے بہت سے اصول، فروع اور انسانی زندگی کے لیے بہترین ہدایات موجود ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو تعالیٰ جل شانہ نے قوم عاد مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اپنی ڈیل ڈول، قوت، شجاعت کے اعتبار سے پوری دنیا میں ممتاز سمجھی جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے اور لفظ اخاہم ہودا میں اس طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ قوم بہت ہی قوی اور بہادر تھی، لیکن افسوس کہ وہ اپنی عقل و فکر کھو بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بزرگوں کی بت تراشی اور پھر انہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتی تھی اور انہی بزرگوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی فرمایا۔ اس سے مراد دینی بھائی نہیں بلکہ نسب کے اعتبار سے بھائی ہونا مراد ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق قبیلہ عاد سے تھا۔ یہ عرب کا قبیلہ تھا اور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ اخوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ حقیقی بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو نسل اور خاندان کے اعتبار سے بھائی ہوتے ہیں، تاہم کسی ایک دین کے پیروکار دینی بھائی بھی ہوتے ہیں، جیسے خود مومنوں کے متعلق قرآن پاک میں ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اس لیے اگر ایک مومن خود کو دوسرے سے برتر سمجھتا ہے تو وہ شیطان کا مرید ہے، کیونکہ دین میں کوئی اونچ نیچ نہیں بلکہ سارے مسلمان برابر ہیں۔ پھر زبان کے لحاظ سے بھی اخوت ہوتی ہے، ہم زبان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں قومیتی کی بنیاد وطن پر ہے، اس لیے کسی ایک ملک کے باشندے رشتہ اخوت منسلک ہوتے ہیں۔ ذرائع نقل و حمل کی فراوانی کی وجہ سے آج کل دنیا بھر کا سفر نہایت آسان ہے۔ جب کسی ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ اپنی ملک کی قومیت کے اعتبار سے پہچانا جاتا ہے، جیسے فلاں پاکستانی ہے اور فلاں ہندی ہے، فلاں ملائی ہے، امریکن ہے یا جرمن ہے۔ پاسپورٹ پر بھی شہریت کا اندراج ملکی اعتبار سے ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ایک ملک میں کئی صوبے ہوتے ہیں، کئی شہر ہوتے ہیں، کئی دیہات ہوتے ہیں، کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر قومیت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت علیہ السلام کو قومیات کا بھائی نسلی اعتبار سے کہا گیا ہے۔ آپ انہی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اگرچہ آپ اللہ کے رسول تھے، ساری قوم کافر تھی، اس دینی تفاوت کے باوجود وہ نسلی اعتبار سے بھائی تھے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب رکھنے کے باوجود لوگ ایک ہی خاندان برادری سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا ہمارے راجپوت مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی، ان کا جد امجد ایک ہی تھا۔ پھر خواجہ فرید الدین گن شکر کی تبلیغ سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور دوسرے ہندو ہی رہے، چنانچہ آج بھی ہندوستان میں ہندو راجپوتوں کی بڑی آبادی موجود ہے۔ بہرحال حضرت علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اخوت نسلی اعتبار سے بھی تھی اور لسانی لحاظ سے بھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان بولتے تھے اور قدیم عرب کہلاتے ہیں یا عرب بعیدہ کہلاتے ہیں، جو اللہ کے عذابوں کی وجہ سے تباہ برباد ہوئے۔ دوسرے نمبر پر قحطائی نسل آتی ہے اور ان کی زبان بھی عربی ہے۔ عربی زبان بولنے والا تیسرا خاندان بنی جرم سے ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اور مافوق الاسباب متصرف نہیں، قادر مطلق، علیم کل، حمدان، حمبین، لفظ لا میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے مختلف معبود بنا رکھے تھے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے، کوئی مقدمہ سے بری کرانے کے لیے، کوئی رزق فراہم کرنے کے لیے، اور کوئی اولاد دینے والا، کوئی رزق دینے والا۔ اسی بنا پر وہ ان کی دہائی دیتے تھے، ان کے سامنے رکوع سجود کرتے تھے، ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے، مگر حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ اپنی حاجات کے لیے مختلف معبودوں کی حاضری دیتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے فلاں قبر پر جاؤ، اولاد کے لیے فلاں مزار پر منت مانو، اگر ملازم کی ضرورت ہو تو فلاں قبر والے کی چلتی ہے، اور مال و دولت چاہے تو فلاں قبر کا چلہ کاٹو۔ توحید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدائی آیت میں بھی بیان کر دیا تھا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تبلیغ کا لب لباب بھی یہی تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کو یہ سبق دیا، لوگو اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، ان انتم الا مفترون، تم تو افطرا باندھنے والے ہو۔ اللہ کے علاوہ اپنی حاجات دوسروں کو پکارنا ہی شرک اور افطرا علی اللہ ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ توحید کے دو درجات تو سارے مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں، یعنی واجب الوجود صرف اللہ ہے اور خالق بھی وہی ہے، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں غیروں کو بھی شریک کرنے لگتے ہیں، اس کے علاوہ صفات میں بھی پھسلتے ہیں۔ اللہ کی صفات بندوں میں ثابت کی جائیں یا بندوں کی صفات اللہ میں مانی جائیں تو یہ شرک فی صفات ہو گیا۔ اس طرح خدا کے لیے اولاد کی صفت ثابت کرنا عقیدہ تشبیہ ہے، جو کہ کفر ہے۔ اللہ کی صفات بندوں میں اس طرح ثابت کی جاتی ہیں کہ فلاں بھی سب کو جانتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، وہ ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر ہے، مگر یہ صفت غیروں میں بھی ثابت کی جاتی ہے
کہتے ہیں کہ نبی اور ولی بھی حاضر ناظر ہیں، یہی شرک ہے۔ عبادت میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کی انتہائی تعظیم اس نیت کے ساتھ کی جائے کہ اس ہستی کو معفوق الاسباب تصرف حاصل ہے، اس کو نافع اور ضار سمجھا جاتا ہے، اس کے سامنے رکوع سجود کیا جاتا ہے، اس کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، اس کا نام کا ورد کیا جاتا ہے اور اس کے سامنے مناجات پیش کی جاتی ہے۔ یہ سب عبادت ہے، کوئی قولی، کوئی فعلی، کوئی مالی۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت کرنے میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہارا معبود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ یہ پتھر کی ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے کہ اللہ عز و جل کے لیے شریک ہیں اور تم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں سوال کرتا میں تم سے، علیہ اجرن، اس تبلیغ پر کسی اجر کا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی الذی، مگر اس ذات پر جس نے فطرنی، مجھے پیدا کیا، افلا، کیا پھر نہیں تعقلون، تم عقل رکھتے۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے یہ بات کہی ہے کہ میں بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے اپنا دشمن سمجھ کر مجھ سے دستگرباں ہوتے ہو۔ میں نے اپنا عیش و آرام بھی چھوڑا ہے، دنیا کمانے کی فکر بھی چھوڑ رکھی ہے، تم سے بھی کسی معاوضہ کا مطالبہ نہیں کر رہا، پھر تم سب کی دشمنی بھی منہ لے رہا ہوں۔ آخر تم خود بھی کچھ سوچو تو صحیح کہ میرا اس میں کیا ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کی بات اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ اسے بلا سوچے سمجھے رد کر دیا جائے۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر تم توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، یرسل السماء، وہ بھیجے گا بادل، علیکم، تم پر، مدرارا، خوب برسنے والے، وَيَزِدْكُمْ، اور تمہیں بڑھا دے گا، قوتاً، قوت میں، اِلیٰ قوتکم، ساتھ تمہاری موجودہ قوت کے، وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور مت تم روگردانی کرو، مجرمین، مجرم بن کر۔ جب قوم عاد نے حضور علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمودار ہوا اور ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے رسول کی تصدیق کریں، اس کے حضور توبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سر سبز و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اولاد دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ عز و جل مجھے اولاد دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سے فرمایا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اس نے یہ دریافت کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے حضرت حود علیہ السلام قول نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا۔ اور حضرت حود علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا يُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی کثرت رزق، حصول اولاد کے لیے استغفار کی بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔